جی ہفت اقسام. تو ہفت اقسام یہ کیا ہوتی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں ہوتی ہیں تبدیلیاں. پتہ ہم نے صرف میں ابھی جو ڈیفینیشن بتائی اس میں یہ کہا کہ تبدیلی آتی ہے، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بدل جاتا ہے، تغیر آ جاتا ہے. تو وہ جو تغیر آتا ہے وہ تغیر آتا ہے حرف علت سے. پتہ نہیں آپ کو حرف علت کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ علت کا پتہ ہے؟ علت کا کبھی آپ علیل ہوئے ہیں؟ یہ والی اردو تو آنی چاہیے نا جی. کبھی آپ علیل ہوئے ہیں؟ علیل بیمار، علیل بیمار، بالکل. علت بیماری کو کہتے ہیں، علت بیماری کو کہتے ہیں. تو کچھ ٹوٹل حروف تہجی ہیں 29 میں سے جو 3 ہیں نا وہ بیمار ہیں. بیماری نہیں بیماری ہیں، وہ جس میں آتے ہیں اس کو بیمار کر دیتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وائے، واو الف یا. پتہ ہے عرب لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، ہم تو ہائے ہائے کرتے ہیں، عرب لوگ وائے کرتے ہیں، پتہ نہیں. اسی لیے ان کو انہوں نے علت کہا ہے، واولز. جی انگلش میں واولز. واو الف یا الف واو یا، الف واو یا وائے. حرف علت بھی کہتے ہیں، تجوید والے اس کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں. الف واو یا، الف واو یا، یہ 3 ہوتے ہیں حرف علت. اچھا یہ یاد رکھیے گا. اب عرب لوگ کہتے ہیں یہ جو ہفت اقسام ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ تبدیلی کہاں کہاں آنی ہے اور کہاں کہاں ہوتی ہے تبدیلی. پھر آپ کے سامنے لفظ آئے گا تو آپ کی پروننسیشن درست ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ تبدیلی کہاں کیسی آئے گی. تو کہتے ہیں کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے آپ اس کو چیک کریں. کیسے چیک کرنا ہے؟ یہ چیک کریں اس میں حرف علت ہے یا نہیں ہے. یہ تو چیک کر لیں گے نا آپ، نظر آ جائے گا نا آپ کو کہ حرف علت ہے اس لفظ میں یا نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ لکھا ہے کلمہ. کوئی بندہ آپ کو بولے بھائی چیک کر کے بتانا اس میں کوئی حرف علت ہے یا نہیں، تو پتہ چلے گا کہ نہیں؟ چلے گا. کیوں چلے گا؟ کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کاف ہے، لام ہے، میم ہے، ہاں ہے. الف واو یا تو اس میں آیا ہی نہیں. ٹھیک ہو گئی نا؟ تو حرف علت ہے یا نہیں. اگر حرف علت ہو تو اس کو آپ کہہ لیں معتل. معتل کیا کہیں گے آپ اس کو؟ معتل. دیکھیں علت عین لام لام علت سے بنا ہے معتل. معتل کا معنی ہوتا ہے علت والا، اس کا مطلب ہوتا ہے علت والا. تو یہ اس کا نام رکھ دیا ہے معتل. اچھا بھئی اگر حرف علت نہیں تو پھر کہتے ہیں پھر آپ چیک کریں دوبارہ اس میں حمزہ ہے یا نہیں. یہ بھی چیک تو ہو ہی جائے گا نا ایزیلی، حمزہ ہے یا نہیں. حمزہ ہو جاتا ہے چیک. اگر حمزہ ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں محموز. کیا رکھتے ہیں؟ محموز. لیکن جیسے معتل علت والا تو محموز یہ لفظ بولیں تو اس میں نظر آتا ہے اس میں حمزہ ہے. محموز حمزہ سے ہی بنا ہے محموز. ٹھیک ہے، محموز بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے حمزہ والا ہے جی. یہ کوئی آپ کے سامنے بولے محموز تو آپ بولیں گے یہ حمزہ والا ہے. جیسے آپ کے سامنے کوئی بندہ بولتا ہے محمود تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ حمد والا ہے نا. مشروب یہ شربت والا ہے، پینے کی چیز ہے. تو محموز حمزہ والا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا اگر حمزہ بھی نہ ہو پھر کہتے ہیں پھر ایک دفعہ اور چیک کر لیں. اب کیا چیک کرنا ہے؟ اب چیک کرنا ہے 2 حرف ایک جنس کے تو نہیں. ایک جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں حرف سیم ہو جائیں، 2 میمیں آ جائیں، 2 سینے آ جائیں، 2 دال آ جائیں، 2 نون آ جائیں. کوئی بھی 2 حرف ایک جنس کے تو اس میں نہیں ہے یا ہے، سوری جنس کے ہیں یا نہیں ہے. اگر 2 حرف ایک جنس کے ہو تو اس کو کہتے ہیں مضاعف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مضاعف. عین سے ہے یہ مضاعف.
ایک نحو میں بھی آئے گا، جن بچوں نے نحو پڑھی ہوئی ہے وہ یہاں توجہ کر لیں. نحو میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مضاف، عین کے بغیر وہ ہوتا ہے مضاف. ٹھیک ہے، یہ ہے مضاعف. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور صدقہ کرنے والوں کا جہاں اللہ نے ذکر فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، ڈبل ٹرپل کر دیتا ہے. یضاعف بڑھا دیتا ہے، تو مضاعف ڈبل. ٹھیک ہو گئی بات؟ مضاعف ڈبل، کیونکہ دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں، دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ مضاعف ہے. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اچھا، دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو تو کہتے ہیں اب یہ والا جو بچہ ہے نا یہ صحیح ہوگا، یہ صحیح ہوگا. صحیح یعنی 4 قسمیں ہمارے سامنے آ گئیں. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے صحیح کون ہوتا ہے تو آپ اس کو بتائیں بھائی جس میں دو حرف ایک جیسے بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو اور حرف علت بھی نہ ہو. اور شارٹ کرنا تو آپ اس کو بولیں مضاف بھی نہ ہو، محموز بھی نہ ہو، معطل بھی نہ ہو، تو پھر صحیح ہوتا ہے. کوئی بندہ بولے مضاعف کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو بولیں جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں. کوئی بندہ بولے محموز کیا ہوتا ہے، آپ اس کو بولیں جس میں حمزہ ہوتا ہے وہ محموز ہوتا ہے. کوئی بندہ آپ سے بولے معطل کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو بتائیں معطل وہ ہوتا ہے جس میں حرف علت ہوتا ہے. کتنی قسمیں ہو گئی آپ کی؟ 4. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ والا تو مشکل نہیں ہے. کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ لے لیں آپ، جیسے مثال کے طور پر ہدا یا ہدی، یہ ایک لفظ لکھا ہے ہدا، ہدا یا. آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ان چاروں میں سے کون سی قسم ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ معطل ہے، محموز ہے، مضاف ہے کہ صحیح ہے؟ ویری گڈ، ویری گڈ، بتا سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، یہ کوئی رٹا تو نہیں ہے. معطل، معطل. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اچھا، اسی طرح ایک لفظ لکھا ہو منا، منا ایک لفظ ہے، اس کو پہچان سکتے ہیں آپ؟ منا معطل ہے، محموز ہے، مضاف ہے کہ صحیح ہے؟ مضاف. ویری گڈ. مطلب آپ جلدی پک کر جاتے ہیں اور یہ کوئی مشکل چیزیں بھی نہیں ہیں. آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قارا، اس نے پڑھا. قارا یہ والا اس میں حمزہ آ گیا تو محموز ہے. اچھا، یہ مضاعف ایک لفظ ہے لکھا ہوا، یہ مضاعف یہ کیا ہے؟ معطل ہے، محموز ہے، مضاف ہے کہ صحیح ہے؟ مضاعف. مضاعف یہ کیا ہوگا؟ اس کا جو ماضی کا صیغہ آئے گا وہ یوں آئے گا ضاعف. الف زائدہ ہے، ٹھیک ہے، الف زائدہ مزید فی کا ہے، لیکن حرف اصلی یہ ہے ضاد عین فا. تو اس میں آپ کو کوئی حمزہ نظر آ رہا ہے ضاد عین فا میں؟ نہیں آ رہا، تو یہ صحیح ہے مضاعف، یہ صحیح. چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہ 4 قسمیں ہو گئی ہماری. اب اس کو تھوڑا سا ہم اور تفصیل میں لے کے چلتے ہیں. دیکھیں کم از کم جو ہمارے پاس لفظ ہیں پچھلے سبق کے ثلاثی، رباعی اور خماسی، 3 طرح کے ہیں نا، ثلاثی، رباعی اور خماسی. ثلاثی پر ہم بیس کرتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے جس میں حرف علت ہوگا، جس میں حرف علت ہوگا. اب حرف علت ثلاثی میں آنے لگا جی. آپ یہ بتائیں ثلاثی کے کتنے حرف ہوتے ہیں؟ ثلاثی کے کتنے حرف ہوتے ہیں اپنے؟ 3.
ایک دو اور تین. عرب لوگ کہتے ہیں اس کو ایک دو تین نہ بولیں, آپ اس کو بولیں فا عین اور لام. یعنی جب بھی آپ نے ایک دو تین بولنا ہوتا ہے آپ اس کو اے بی سی کی بجائے فا عین لام بولیں. یعنی جب آپ لام بولیں گے تو مطلب تھرڈ حرف, جب آپ عین بولیں گے تو مطلب سیکنڈ حرف, جب آپ فا بولیں گے تو مطلب فرسٹ حرف. ٹھیک ہوگی بات. یہ ان کا رول ہے عربوں کا کہ فا عین لام کا یہ لفظ بولیں گے آپ کو جگہ مینشن کرنے کے لیے کہ آپ فرسٹ حرف کی بات کر رہے ہیں, سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں یا تھرڈ کی بات کر رہے ہیں. تین حرف آپ کے پاس ہیں, ان میں سے آپ کس حرف کے بارے میں بات کر رہے ہیں, فا کے بارے میں, عین کے بارے میں یا لام کے بارے میں. مثال کے طور پر یہ ہے منا, تو اس میں تین حرف ہیں فا عین اور لام. عین اور لام دونوں آپس میں سیم ہے. فا میم ہے, عین بھی نون ہے, لام بھی نون ہے. سمجھ آ رہی ہے بات. قرأ, فا عین لام, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. یہ ٹرم سمجھ میں آئی ہے فا عین لام کی, اسپیشلی نئے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, فا عین لام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تو یہ اسی طرح ہر لفظ میں اسی طرح ہوتا ہے. دارابا ضاد فا را عین با لام. ٹھیک ہو گئی بات. ہاں جی. اب یہ کہتے ہیں حرف علت ہے تو چیک کریں یہ معتل الفا تو نہیں. آپ بولیں گے استاد جی اتنے مشکل مشکل لفظ بولتے ہیں, اوپر معتل لکھا ہوا ہے نا, تو اس کو بس آگے فا بول دیں. معتل الفا یا معتل العین یا معتل لام, تین ہی طرح کا ہوگا نا. حرف علت یا فا میں ہوگا یا عین میں ہوگا یا لام میں ہوگا. اب یہ والے لفظ خوبصورت لگتے ہیں, بندہ لگتا ہے یار کہیں سے دورہ کر کے آیا, یار نئے نئے الفاظ لے کے آیا. تو معتل الفا, معتل العین, معتل اللام نہ یاد ہو تو بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے فا میں حرف علت, عین میں حرف علت, لام میں حرف علت. تین ہو گئے. ٹھیک ہے, فا میں حرف علت, عین میں حرف علت, لام میں حرف علت. مثال کے طور پر لفظ لکھا ہے آپ کے پاس وعدہ, چیک کر کے بتائیں یہ کیا بنتا ہے, معتل الفا عین یا لام. وعدہ معتل الفا, ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کے سامنے لکھا ہو خافا, یہ معتل العین, اور اگر آپ کے سامنے لکھا ہو خاشیہ, تو یہ خاشیہ معتل اللہ. دیکھیں اس میں بھی یاد کرنے کی بات نہیں ہے آپ کی, یہ تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جانے چاہیے. معتل, محمود, مضاف اور صحیح اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو آپ کو صرف یہ چیک کرنا ہے کس جگہ پر حرف علت آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عرب لوگ جو ہے, صرفی لوگ جو ہیں, ان کے نام رکھ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ مثال ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, یہ مثال ہے, یہ نام ہے مثال. یہ وہ والی مثال نہیں, فور ایگزامپل, ایگزامپل والا نہیں. لفظ تو وہی ہے لیکن معتل الفا کو مثال کہتے ہیں. یعنی صرف کی زبان میں, علم صرف کی زبان میں جب آپ کے سامنے کوئی بندہ بولے یار تمہیں مثال آتی ہے, تو آپ اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ مثال وہ ایگزامپل نہیں, یہ مثال یہ ہوگا معتل الفا. اسے بولا ہاں مجھے یہ سبق آتا ہے اور میں اس کی گردانیں بھی بنا سکتا ہوں, باقی کام بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ٹرم ہے مثال. معتل الفا کو مثال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. معتل العین کو اجوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور معتل اللام کو ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. یہ ان کے نام ہے, مثال, اجوف, ناقص.
मिसाल, अजवफ, नाकिस, ये इसके नाम है। मुअत्तल फा यानी फा में अगर हरफ इल्लत होगा तो उसको मिसाल बोलेंगे, आइन में होगा तो उसको अजवफ बोलेंगे, लाम में होगा तो उसको नाकिस बोलेंगे। यानी खाशिया जो है वो आपका नाकिस है, खाफा जो है वो आपका अजवफ है, और वादा जो है वो आपका मिसाल है। ठीक हो गई बात? अच्छा बेटा, चूंकि ये दोहरा है और इसमें हर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये यहाँ कॉमन चीजें पढ़ाई जाती हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, अगर आपके जहन में कोई गहराई का सवाल आएगा और कोई आगे की डीप की बात होगी, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे करेंगे ना, तो मैं अब आप 15 दिन तो आपके लिए ही हूं। मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप जिस तरह का भी सवाल पूछेंगे उसको जहां तक मुझे आता होगा उसको मैं व्हाट्सएप पे हल कर दूंगा। लेकिन यहाँ कॉमन चीजें बयान की जाएंगी जो सबके लिए फायदेमंद होंगी। ठीक है? अच्छा ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, महमूज को भी इसी तरह छेड़ लेते हैं। सेम यही 3 पैटर्न इसके आ जाएंगे, महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम, है जी। महमूजुल फा, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम। हमजा जो है वो फा में होगा तो महमूजुल फा, ऐन में होगा तो महमूजुल ऐन, और लाम में होगा तो महमूजुल लाम। यानी ये कारा लिखा था हमने, तो कारा महमूजुल लाम है। सआला होता तो ये महमूजुल ऐन होता, क्योंकि ऐन में है हमजा। ठीक हो गई बात? और आखाजा होता तो ये महमूजुल फा होता। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसके 2 और नाम नहीं है, ये यही है। इसका तो ये इन्होंने मिसाल अजवफ नाकिस रखा है, लेकिन इसके नाम नहीं रखे, इसको ऐसे ही याद करते हैं, महमूजुल फा, ऐन और ला। ठीक है? मेरी वीडियो रुक तो नहीं गई? जी रुक गई। जस्ट 1 मिनट। एक मिनट सिर्फ। ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी, अब इसके बाद मुदाफ। तो मुदाफ को भी 2 तरह छेड़ देते हैं, कहते हैं एक होता है मुदाफ सुलासी, यानी सुलासी वाला मुदाफ हो तो मुदाफ सुलासी, रुबाई वाला हो तो मुदाफ रुबाई। ये पूरा चैप्टर है, इसको कहा जाता है, ये हफ्त अक़साम है। ठीक है? इसको कहा जाता है ये हफ्त अक़साम है। यानी पूरे सबक को आप अगर समझने की कोशिश करें तो बुनियादी 4 किस्में बनती हैं। पहले आप ये चेक करेंगे हर्फ इल्लत है या नहीं है। हर्फ इल्लत हो तो इसको मुअत्तलुन कहेंगे। ये मुअत्तल नहीं है, मुअत्तलुन है। ठीक है? फिर नहीं है तो 2 सूरतें आप बना लेंगे, हमजा है या नहीं है। हमजा हो तो इसको महमूज कहेंगे, और हमजा ना हो तो फिर आप चेक कर लेंगे इस ये मुदाफ है, सॉरी 2 हरफ एक जिन्स के हैं या नहीं है। 2 हरफ एक जिन्स के हैं तो ये मुदाफ होगा, और 2 हरफ एक जिन्स के नहीं तो ये सही होगा। ठीक हो गई ये भी बात? फिर मुअत्तल की 3 किस्में बना लेंगे आप, मुअत्तलुल फा, ऐन और लाम। महमूज की 3 किस्में बना लेंगे, महमूजुल फा, ऐन और लाम। मुदाफ की 2 बना लेंगे, मुदाफ सुलासी और रुबाई। एक बात छोटी सी और, ये जो हमने 3 किस्में बनाई हैं, अब ये मुअत्तल जो है इसको कहते हैं
ایک حرف والا، یہ جو 3 قسمیں بنی ہے اس کو کہتے ہیں بیک حرف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیک حرف، ایک حرف والا. ایک حرف ہے سنگل، یعنی ایک لفظ میں ایک ہی حرف علت آیا ہے تو وہ تو فا میں یا عین میں یا لام میں آ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 آ جاتے ہیں، 2 حرف علت آ جاتے ہیں. اب جب 2 حرف علت آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں معتل بدو حرف. لفیف بھی کہتے ہیں اس کو. 2 حرف والے کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف. معتل بدو حرف بھی کہتے ہیں اور لفیف بھی کہتے ہیں، دونوں ہی اس کے نام ہیں، معتل بدو حرف اور لفیف. یہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں حرف علت ایک نہیں ہوتا، اس میں حرف علت 2 ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ آیا توا، ایک اور لے لیں، آسان والا بھی لے لیں، ولی آپ لفظ بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس لفظ میں دیکھیں نا ولی میں کتنے حرف علت ہیں، نظر آ رہا ہے؟ کاؤنٹنگ ہو جائے گی، 2 ہیں، یعنی اس کا فا اور لام حرف علت ہے، اس کا عین اور لام حرف علت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو فا اور لام حرف علت ہے، عین اور لام حرف علت ہے، اس کو کہتے ہیں یہ دونوں لفیف ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فرق والا ہے، یعنی جس کے سینٹر میں گیپ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. یعنی 2 حرف علت گیپ کے ساتھ ہوں تو ان کو کہتے ہیں لفیف مفروق. فرق سے نا، دونوں میں فرق آ گیا، گیپ آ گیا، دونوں کا درمیان فاصلہ آ گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. اور اگر فرق نہ آئے، جیسے یہ دیکھیں دونوں جڑ کے آ گئے ہیں، دونوں کی رشتہ داری پکی ہو گئی ہے، جوڑی بن گئی ہے، تو یہ جو جوڑی آئی ہے اس کو کہتے ہیں مقرون. مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا. ٹھیک ہو گئی؟ یہ ہمارا ہفت اقسام کا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی بات اگر کسی کے سمجھ نہ آئی، ٹرمز ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اور لفظ کو پہچاننا ہوتا ہے صرف. ٹھیک ہے، اس پہ آپ توجہ دیں گے. نہیں، تینوں حرف علت نہیں ہوتے، بس اتنا ہی ہوتا ہے، 2 یا 1 حرف علت یا 2 حرف علت. چلیں ماشاءاللہ. اس طرح ہمارے 3 چیپٹر کور ہوئے، 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام. یہ تو بیس تھی، آگے کھیلیں گے تو پتہ چلے گا نا. ٹھیک ہے بیٹا، تینوں ہی حرف علت ہوں گے، ایک بھی بندہ صحیح نہ ہو تو پھر علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹروں کو تو صحیح رہنا پڑے گا نا. ایک چھوٹی سی ضمیر کی گردان یاد کروانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے یاد کریں گے؟ کوشش کروں گا جتنی مجھے انگلش آتی ہے اتنا ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں. یہ صرف ایک سیکوینس اور پیٹرن آپ کو سکھانے کے لیے پڑھانے لگا ہوں. عرب لوگ ضمیریں استعمال کرتے ہیں، پروناؤنز استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، فرسٹ 2 لائنوں میں وہ 3rd پرسن کو ذکر کرتے ہیں، پھر 2 لائنوں میں 2nd پرسن کو یوز کرتے ہیں، اور پھر وہ فرسٹ کو لیتے ہیں. یہ ان کا پیٹرن ہوتا ہے. اب 2 لائنوں میں انگلش والا تو اپنی ضمیریں پوری نہیں بنا پایا، وہ تو درمیان والے سارے صیغوں میں ایک ہی لفظ استعمال کر دیتا ہے یوں. لیکن عرب والوں نے ان کے اپنے پورے لفظ بنا لیے. کیسے؟
وہ کہتے ہیں تھرڈ پرسن واحد ہوگا، تسنیہ ہوگا، جمع ہوگا. سنگولر پلورل ہوتا ہے انگلش میں، واحد جمع. انگلش والا جو ہے وہ درمیان والا تسنیہ نہیں بولتا، اردو والا بھی نہیں بولتا، بٹ واحد تسنیہ جمع عربی والا یہ 3 اسٹیپ رکھتا ہے. جب 3 اسٹیپ رکھتا ہے تو پھر میل فیمیل کا فرق بھی الگ کر دیتا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث. اب 2 لائنیں تھرڈ پرسن کے لیے اس کو یوز کرنی ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے ہوا، ہما، ہوم، اور ہیا، ہما، ہننا. میرے پیشن لگاؤں یا میرے ساتھ مل کے ویسے ہی یاد کر لیں گے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ان سب کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سنگل مرد، وہ ڈبل عورتیں، 2 عورتیں، ڈبل مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں. یہ پیٹرن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پیٹرن پر آپ کو یاد کرنی ہے آگے بھی تھوڑی سی چیزیں. تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. اپنے ذہن میں بات رکھیں گے 3 لفظ ہیں ایک لائن میں آپ کے پاس، واحد، تثنیہ اور جمع، اور اس کے نیچے پھر اس کی مؤنث کے 3 لفظ. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. میرے ساتھ اگر آپ مل کے تھوڑا سا دوہرا لیں گے تو یہ 2 لائنیں تو آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائیں گی. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ہوا، یہ بہت استعمال ہوتا ہے اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں. یہ ضمیریں بہت استعمال ہوتی ہیں. جو بچے درس نظمی پڑھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، اگر نئے طلبہ بھی ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں ذہن میں بٹھانا آسان ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. 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 یہ 6 لفظ ہو گئے. اس کے بعد سیکنڈ پرسن کے بھی 6 لفظ آتے ہیں. انت، انتما، انتم، اور انتی، انتما، انتن. انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. انت، انتما، انتم. انت کا معنی ہوتا ہے آپ، سنگل. ایک بندے سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ نے اس کو انتا سے بات کرنی ہے. 2 ہوں گے تو آپ نے انتما سے بات کرنی ہے. زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ نے انتم سے بات کرنی ہے. کسی فیمیل سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ سنگل ہیں تو انتی سے آپ بات کریں گے. وہ 2 ہیں تو آپ نے انتما سے بات کرنی ہے. زیادہ ہیں تو انتنا سے بات کرنی ہے. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. ٹھیک ہو گئی؟ یہ 12 لفظ ہو گئے. 2 لفظ اور آتے ہیں فرسٹ پرسن کے، آنا اور نحنو. اس کا تیسرا لفظ نہیں آتا. تیسرے کی جگہ پہ وہ سیکنڈ والا لفظ نہیں آتا، اس کی جگہ پہ یہی یوز ہوتا ہے. 2 کے لیے بھی نحنو ہی یوز ہوتا ہے. تو یاد یوں کرتے ہیں، انا نحنو، انا نحنو. یہ 14 لفظ ہیں. ٹھیک ہو گئی؟ یہ والی لائن مذکر کی، یہ والی لائن مؤنث کی، یہ والی مذکر کی، یہ والی مؤنث کی، یہ والا مذکر مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. 14 لفظوں کا یہ جو پیٹرن ہے اگر آپ یاد کر لیں گے، عرب والوں کی صرف کے سارے باب کی گردانیں آپ کے ذہن میں اس سیکوینس سے بیٹھنا آسان ہو جائے گا. یہ مجھے پتا تھا کہ بہت سارے طلبہ کو تو یہ ویسے ہی آتی ہے، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یا جس پیٹرن پہ میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس پیٹرن کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. یعنی جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں یوں پڑھتا ہوں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا نحن. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کتاب چاہے نہ کھلی ہو، کاپی چاہے نہ کھلی ہو، میرے سامنے ایک ایک لفظ اپنی جگہ سے واپس آ رہا ہوتا ہے، ذہن میں اپنی جگہ بھی کلیئر کر رہا ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس پیٹرن کا
فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اصل جو صرف میں پریکٹیکلی یوز ٹو چیزیں ہیں اور اہم ترین کام ہے، وہ ہوتا ہے صیغہ پہچاننا۔ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ پہچاننا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صرف کا موسٹ امپورٹنٹ کا بہت ضروری کام صیغہ پہچاننا، یعنی گردان کے کتنے نمبر والا صیغہ ہے۔ اگر یہ سیکوینس آپ کے ذہن میں بیٹھتا ہے اور یہ پیٹرن آپ کے ذہن میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اسی پیٹرن پر آپ اگلے لفظ بھی پرکھیں گے تو آپ کو بآسانی صیغہ پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو پتا ہوگا پہلی دو لائنیں تھرڈ پرسن کی ہوتی ہیں، دوسری دو لائنیں سیکنڈ پرسن کی ہوتی ہیں، آخری لائن جو ہے وہ فرسٹ پرسن کی ہوتی ہے۔ غائب، حاضر، متکلم، غائب، حاضر، متکلم۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ بھائی یہ ہوا کون سا صیغہ ہے، صیغہ پہچاننا مین ہوتا ہے نا، کوئی بندہ ہم سے پوچھے یہ ہوا کون سا صیغہ ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا واحد، مذکر اور غائب۔ یہ تین چیزیں ہمیں بتانی پڑیں گی، واحد، مذکر، غائب کا صیغہ ہے یہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی پوچھے انتم کون سا صیغہ ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا جمع، مذکر، حاضر، جمع، مذکر، حاضر۔ یہ ہے سب سے ضروری چیز۔ اس پیٹرن کو اور اس سیکوینس کو اپنے توجہ میں رکھیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، وہی 2 سے 3 منٹ کے اندر دوبارہ اسی لنک کو جوائن کر کے آپ ہمیں اسی لنک سے آپ ہمیں جوائن کیجئے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔